اماں کی دعا سے مل گئے ہیں بڑے بڑے درجات، ریاضت کرتے رہے، چلا کرتے رہے اور آبوزائف کرتے رہے، لیکن کامیابی نہ ملی۔ ادھر اماں نے دعا کیا، کام منٹوں میں ہو گیا۔ حضرت بائجو بستامی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، مکتب میں بھیجے گئے، استاد نے پڑھایا انشکر لی ولی والدیک، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے میرا شکریہ ادا کرو۔ رب فرماتا ہے اور اپنی اماں کا، اپنے ابا کا۔ شیخ صاحب کے شکریہ کے لیے کہیں نہیں لکھا ہوا، مینیجر صاحب کے شکریہ کے لیے کہیں نہیں لکھا ہوا، صدر صاحب کے شکریہ کے لیے کہیں نہیں لکھا ہوا، مالک دکان کے شکریہ کے لیے کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کر، اور والدین کا یعنی اماں کا، ابا کا، اماں پہلے ابا بعد میں۔ کہا بائجو بستامی رضی اللہ عنہ نے اماں سے، اماں اپنا حق آپ اگر معاف کر دے تو میں جنگل میں چلا جاؤں، تاکہ جنگلوں میں عبادت ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں، اس لیے کہ بڑی بھاری ذمہ داری۔ خدا نے فرم میرا شکریہ ادا کرو، یہی بہت بھاری ہے، اور پھر اماں ابا کا اور بھاری ہے، تو اماں آپ اپنا والا معاف کر دیجیے۔ اماں نے کہا بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ آج کی اماں ہوتی تو دیر سوچتی کسی کے لیے اس کو بڑا کیا تھا، اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد اب کچھ تھوڑا بڑا ہوا تو کہتا جنگل میں چلا جاؤ، لیکن قربان جاؤ اماں نے کہا جاؤ خدا حافظ۔ 12 سال جنگلوں میں رہے، حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو، سارے جنگل کے چرندوں پرند پریشان، یہ کیوں آ گیا کہ ہماری آوازیں دب گئی ہیں۔ حضرات 12 سال کے بعد ایک دن کہیں جا رہے تھے، اماں کی یاد آ گئی، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سوچا لاؤ اماں سے سلام کر لیں، ملاقات کر لیں۔ کچھ لوگ تو اماں ابا سے سلام کرتے ہوئے آج شرماتے ہیں، دوستوں سے سلام پہ سلام، سلام پہ سلام، لیکن اماں ابا سے کہتے ہیں کیا بتائیں، سلام کروں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کر آئے، اماں سو رہی تھی، دروازہ بند تھا، سوچا لاؤ جگائیں، دل میں خیالات جگ گئی، دوبارہ نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جن کی عمریں زیادہ ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ دوا کھاتے کھاتے نیند کی گولی مٹھائی بن جاتی ہے اور کچھ بھی اثر نہیں کرتی، ڈاکٹر صاحب دوسری دوا لکھ دیجئے، کچھ اثر نہیں کر رہے، وہ دوسری لکھا، مہینے کے بعد وہ بھی فیل، 2 مہینے کے بعد وہ بھی فیل۔ تو سوچا جگاؤں، نیند دوبارہ آئے نہ آئے، جگائے نہیں، انتظار کر رہے، اب صبح ہو، اب اجالا ہو، تہجد کا ٹائم قریب ہوا۔ اماں نے وضو کیا، پانی باہر آ رہا تھا نالی سامنے کے، سمجھ گئے اماں اٹھ گئی ہیں، ہلکا سا دستک دیا، دستک دینا تھا، دروازہ کھل گیا، میرے بایزید اندر آ جاؤ، محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت بائجو بستامی کہنے لگے اماں 12 سال بعد آیا ہوں، کوئی ٹائم ٹیبل تو میرے آنے کا تھا نہیں، آواز بھی نہیں دی، آواز سے آپ پہچان جاتی، کیسے پتہ چل گیا کہ بایزید آیا ہے؟ میں نے ہلکا سا دستک دیا تھا۔ بائجو بستامی کی والدہ نے فرمایا میرے لال، ماں کو وہ قوت ملی ہے اللہ کی طرف سے جو قوت کسی کو نہیں ملی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی آواز بھی پہچانتی ہے، اس کے حرکات و سکنات بھی پہچانتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کو پہچانتی ہے، چلنے پھرنے کو پہچانتی ہے، اور ماں کو اللہ نے وہ قوت دیا ہے۔ اگر ہزاروں میں لاکھوں میں گم ہو جائے، کوئی نہ تلاش کر پا رہا ہو، مشینیں بھی فیل ہو جائیں، ماں کو لے آؤ، ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے ماں اپنے لاڈلے کو نکال کے لے آئے گی، بیٹے کو نکال کے۔ دیکھو چہرہ اترا ہوا، آپ بیٹا بایزید جس منزل کی تلاش میں گئے تھے وہ منزل ملی؟ کہا اماں ابھی تو نہیں ملی ہے۔ سجدے میں جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں میرے مالک، میرے معبود، میرے بایزید کو وہ مقام عطا کر دے جس کے لیے جنگلوں میں گئے۔ بائجو بستامی فرماتے ہیں
ادھر اماں نے دعا کیا، دعا باب اجابت الہی سے ٹکرائی، دعا مقبول بارگاہ الہی ہوئی، وہ درجات عطا ہو گئے جو پہلے مجھے حاصل نہ تھے۔ حضرات یہ اماں کی دعا ہے، اب اماں تو اماں ہے، میرے سرکار کی دعا کی شان کیا ہے، میرے نبی کی دعا کی شان کیا ہے، جن کی محبت کئی ماؤں کی محبت سے زیادہ ہے۔ حضرات تو میرے نبی کی دعا کیا ہے، میرے سرکار کی دعا کیا ہے، یعنی ان کے دعا کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا۔ ارے ہاتھ آگے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ابھی صحرا میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جب نوشہ میں آئیں گے تو کوئی ان کا دو صحرا پڑھے، قبولیت کا صحرا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، ہم خود ہی بہت سے اشعار نہیں سمجھ پاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ جو سمجھانے والا کوئی مل جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا انڈیا میں کوئی ہے ہی نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، ہمارے حضرت خود ہی بہت سمجھتے ہیں، مکمل سمجھتے ہیں۔ تب کہو گے تب کیا پریشانی ہے؟ حضرت کے پاس ٹائم اتنا کم ہے۔ آج آپ کو تو بہت ٹائم حضرت نے دے دیا، میرے لیے کچھ دیر جنگل میں بھی کھڑے۔ یہ حضرت کی محبت کرم فرمائی ہے۔ اور میں تو تنہائی میں بیٹھ کر کے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ جو ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر کے چلاتے ہیں، تو بچے تو نہیں ہمیں چلا رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے حضرت جیسی شخصیتیں ہیں، پہلے بھی چلا رہی تھی، آگے بھی چلا ماشاءاللہ۔ تو حضرت کی کرم فرمائی، ان کا تعاون، ان کی مدد تمام مواقع الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کی موجودگی میں میں نے بہت دیر تک تقریر کر، جبکہ میں نے کہا تھا کہ زیادہ دیر نہیں بولوں گا، تو بس آخری بات سماعت فرما۔ آخری بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے تو نو ٹینشن، نو پرابلم، برکت کے لیے سن لیا گیا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہم لوگوں کے سمجھ میں بھی بعض قطعی نہیں آتا، تو نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، برکت کے لیے سنا کر، اس لیے کہ ایرو غیرو نتھو خیرو کا شعر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر۔ ہمارے علامہ مفتی مسعود الدین صاحب حسمتی ایک شعر پہ چاہے 1 گھنٹہ بول، 2 گھنٹہ بول، ایک شعر پہ، پوری نعت پہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں سکہ راج الوقت کی طرح آج سے نہیں تقریباً 40 سال میں سمجھ رہا ہوں، تقریباً کم و بیش، اس لیے کہ ہم لوگ